ابھی تک انٹرنشپ پروگرام میں آپ نے کیا سیکھ لیا؟ یہاں پہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دی جاتی ہے، آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ آرمی آپ کو کیسے ایجوکیٹ کرتی ہے. یہ ہمیں آگے جا کے فیوچر میں بہت اچھا یوز ہوگا اس انٹرنشپ کا. بہت سی جگہوں پہ ہمارا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا. اس طرح کا پروگرام اور لیول پہ بھی ہونا چاہیے، آرمڈ فورسز میں بھی ہونا چاہیے، نیوی میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری یوتھ جو ہے جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان سم سارٹ آف وے، اس کو ایکسپوجر حاصل ہو ریگارڈنگ the national security and regarding many other things. یہاں پہ آنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بس ایک انٹرنشپ ہے، بس ہم نے یہاں بیٹھنا ہے. بٹ نہیں، جب میں یہاں پر آئی ہوں، میں نے سیکھا ہے، میں نے لرن کیا ہے، تو مجھے یہاں پہ آ کے اچھا لگا. کسی کالج یونیورسٹی میں بھی یہ شروع ہونا چاہیے سب کچھ؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے سب جا سکیں. I want to tell you another thing کہ موسٹلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، مطلب اپنے گھر کی فیمیلس کو ایکسپوجر حاصل اس لیے نہیں کرنے دیتے because they don't believe on the organizations, private organizations. بٹ چونکہ آئی ایس پی آر ایک اسٹیٹ لیول پہ آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوشن ہے، تو اس لیے ماں باپ بھی جو ہیں وہ کافی کنونسڈ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سیف ہے، ہماری بچی سیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف بھٹی. ایڈیٹوریم کے اندر یہ وہ ایڈیٹوریم ہے کہ جہاں پر ہماری جو مستقبل ہے نا، ہمارے جو بچے ہیں وہ موجود ہیں، وہ بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک انٹرنشپ پروگرام چل رہا ہے. اس انٹرنشپ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بچوں سے بھی پوچھنا کہ بیٹا آپ آگے چل کے کیا کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے بچوں تو ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے چل کر کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کوئی بھی اسٹڈی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ پڑھنا سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی کتاب بھی جب آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے کیا پڑھنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے کس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے. اس وقت جو یہاں پر بچے یہاں پہ بھی موجود ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں، کچھ بچوں سے ہم لوگ بات چیت کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی جنہیں ہم جنریشن زی کہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے. کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پہ اگر ہم پہلے دیکھا جائیں یا پہلے دیکھیں تو اس طرح کے پروپیگنڈا کیے گئے ہیں کہ جی پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ پاکستان رہنا نہیں چاہتی ہے، وہ پاکستان چھوڑنا چاہتی ہے. لیکن اصل کہانی کیا ہے، ان کو اس پروپیگنڈا کا شکار کبھی ہونے نہیں دینا ہے. اس کی سمجھ انہوں نے خود بھی رکھنی ہے اور ہمارا کام صرف بتانا ہے یا سمجھانا ہے، یا بڑے کا کام صرف سمجھانا یا بتانا ہوتا ہے. آخر میں بچے نے اپنا راستہ خود چننا ہوتا ہے. یہ ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ کو وہ چیز پسند آئی، آپ کہتے ہیں امی ابو مجھے یہ لے کر دیں، وہ آپ کو نہیں لے کے دے رہے، تو اس کا مطلب ان کی لائف کا وہ تجربہ ہے، وہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں بیٹا یہ نہ کرو. لیکن اگر آپ زبردستی کچھ کر جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا خود کا نقصان کر لیتے ہیں. لیکن ابھی ان بچے اس انٹرنشپ پروگرام میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. ویسے آپ کس یونیورسٹی سے ہیں؟ میں یونیورسٹی آف لاہور سے. کیا پڑھ رہی ہیں ابھی آپ وہاں پہ؟ میں میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن. آپ نے تو آگے چل کے پھر یا تو اینکر بننا ہوگا، ذہن میں چل رہا ہوگا کہ میں اینکر بنوں یا میں رپورٹر بنوں، یعنی جرنلسٹ والی لائن میں جائیں گے نا. کیا سیکھے ابھی تک آپ نے اپنی اسٹڈی سے؟ جرنلزم ایک بہت واسٹ فیلڈ نہیں ہے اتنی، بٹ جرنلزم میں آپ کو ایکسپلور کرنے کو ملتا ہے، آپ کو اپنے ہی کنٹری کو ایکسپلور کرنے کا، اس کے اندر زیادہ آپ کو کرنے کا مطلب کہ آپ اپنے کنٹری کی اچھی سائڈ بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس پاور ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں مطلب کیا سوچ کے آپ نے سلیکٹ کیا کہ میں میس کمیونیکیشن کو کیوں پڑھوں، میں صحافت کو کیوں پڑھوں؟ بیکاز میس کمیونیکیشن میں پاور ہوتی ہے. آپ پاور ہوتی ہے کسی بھی چیز کو آپ ٹرانس بھی دکھا سکتے ہیں، آپ پوائنٹس بھی دکھا سکتے ہیں دونوں چیزوں کے. یہ ایک چیز تھی. اس کے علاوہ مجھے جرنلسٹ بننے کا شوق تھا، مجھے چیزوں کے اندر ریسرچ کرنے کا شوق ہے، اور اس وجہ سے میں نے میس کمیونیکیشن. آج کل کی اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں، پروگرامس آپ دیکھتی ہوں گی، ان میں سے کیا سیکھتی ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرنلزم سامنے بیٹھا جو اینکر ہے یا رپورٹر ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ کس پرسنٹ پہ اور کہاں پہ ایکوریٹ ہے؟ اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بہت سے چینلز جو ہوتے ہیں وہ بائسڈ ہوتے ہیں، بٹ بہت سے چینلز یہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سچ دکھا رہے ہوتے ہیں. سو ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا پرسپیکٹیو نہیں رکھنا چاہیے، نیوٹرل ہو کے بات. میں نے کیجول بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے بھی ایزی رہنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ جب سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یا سوشل میڈیا پہ ہر چیز اچھی یا صحیح یا ایکوریٹ نہیں ہوتی ہے. ابھی تک پاکستان میں کتنے پرسنٹ ایسے لوگ آپ کو لگتا ہے، یا آپ کے ارد گرد لے لیں، اپنے دوستوں کو لے لیں، آپ بتاتی بھی ان کی ہوں گی، ان کو سمجھاتی بھی ہوں گی، آپ کو کتنے پرسنٹ لگتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں اڈاپٹ کر لیتے ہیں؟ لگتا ہے ایسا؟
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا صرف غلط خبریں دکھاتا ہے. بہت سے اب دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے آپ کو سوشل میڈیا آپ کو 1 کلک کے اوپر نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جرنلسٹ وہاں پہ ود ان منٹ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو لائیو فوٹیج دکھائی جائے. بہت سے جرنلسٹ سوتے نہیں ہیں، باہر رہتے ہیں کہ آپ کو صرف یہ کہ آپ کو لائیو فوٹیج دکھائی جائے، آپ کو سچ بتایا جائے. سچ بتایا جائے. ابھی تک جتنا سوشل میڈیا کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر ایسے پلیٹ فارم انسٹا ہے یا ایکس ہے، جس سے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی ایشو آ سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، بٹ ہو رہا تھا نا، ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پالیٹکس کے اندر اگر ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے، ان کے الگ ہیں. آرمی کو دیکھا جائے، بٹ جہاں پہ اب میں یہاں پر آئی ہوں، ٹھیک ہے، ISPR میں آئی ہوں، تو مجھے پتہ چلا انٹرنشپ پروگرام کرنے آئے آپ. جی بالکل. اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یار نہیں، آرمی بری نہیں ہے جتنا ہمیں دکھایا گیا ہے. پالیٹکس میں یہ دکھایا گیا کہ آرمی پالیٹکس میں آ رہی ہے، آرمی تو سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بٹ نہیں، آرمی ہمیں سیو کر رہی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، آرمی بارڈرز کے اوپر کھڑی ہے، اپنی جان دے رہی ہے، لوگوں کے لیے جان دے رہی ہے، ٹیررسٹ سے روک رہی ہے ہمیں. اور جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. جان دینا آپ کو اگر میں بارڈر پہ کھڑا کر دوں، یونیفارم پہنا کے، بندوق آپ کے ہاتھ میں ہوں، سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کو کیا آپ کی فیلنگز ہونی ہے، کیا آپ کے جذبات ہونے ہیں، کیسا لگ رہا ہوگا اس وقت؟ سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہے آرمی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اگر ہمارا آرمی کا ایک جوان بارڈر پہ کھڑا ہے یا موجود ہے، وہ آپ کی پاکستان کی سیکیورٹی پہ موجود ہے. اگر عام لوگ اس کو چوکیدار بولتے ہیں، تو بھائی ہاں وہ چوکیدار ہے جو آپ پورے ملک کی رکھوالی کر رہے ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں. ایسے ہی ہے. تو ابھی تک انٹرنشپ پروگرام میں آپ نے کیا سیکھ لیا؟ یہی سیکھا ہے کہ مطلب بینیفٹ ہوا ہے کچھ آنے کا؟ کیا سیکھا پھر؟ کہ یہاں پہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دی جاتی ہے. آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ آرمی آپ کو کیسے ایجوکیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نیوز چینل پہ یا جہاں پہ بھی آپ صحافی جو بھی بول رہے ہیں، بٹ جو آپ کو یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسکالر سے اور ڈفرینٹ ہمیں ٹیچر سے بتایا جا رہا ہے. سو اس کو ہم لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے اس سے. ابھی اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ہوگا، فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ یہ ہمیں آگے جا کے فیوچر میں بہت اچھا یوز ہوگا اس انٹرنشپ کا بہت سی جگہوں پہ، اور ہمارا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا. اب پاکستان کے لیے ایک محب وطن. اور انٹرنشپ پروگرام میں آنے سے پہلے آپ کی سوچ کیا تھی؟ یہاں پر آنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں، یہ تو بس ایک انٹرنشپ ہے، بس ہم نے یہاں بیٹھنا ہے. بٹ نہیں، جب میں یہاں پر آئی ہوں، میں نے سیکھا ہے، میں نے لرن کیا ہے، تو مجھے یہاں پہ آ کے اچھا لگا ہے. اب آپ نے تو میس کمیونیکیشن چن لی ہے، آپ نے تو جانا ہے صحافت میں، آپ نے تو آرمی میں آنا کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. بٹ پوڈ کاسٹ ہو سکتے ہیں. ہاں، ہم صحیح بتا سکتے ہیں، آپ سچ بتا سکتی ہیں، آپ اصل بات بتا سکتی ہیں. آپ اس کا حصہ نہیں بنے گی ان انگوروں کے گچھوں کا کہ جو پاکستان کے لیے غلط سوچتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی تھینک یو. میں ادھر سے پوچھوں ذرا، آپ بتائیں کیسا چل رہا ہے پروگرام آپ کا انٹرنشپ کا؟ دا پروگرام از گوئنگ ایکچولی ویل. اسٹارٹنگ میں نے جب انٹرنشپ کی تھی تو اٹ وازنٹ لائک کہ ایز سچ کوئی مطلب ایکسپوئر ملے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ. اٹ واز جسٹ اباؤٹ دا سرٹیفکیشن وچ آئی وڈ گیٹ اینڈ وچ وڈ جسٹ ہیلپ می ان گیٹنگ اے جاب ان نیئر فیوچر. مطلب آپ کی CV کہتے ہیں بھاری ہو جاتی ہے ود دا ایکسپیرینس. اچھا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی جگہ سے اچھا سیکھا ہے. اچھا ٹیگ لگ جاتا ہے. اینڈ ابھی صبح کے ٹائم ہی جو ہمارے مطلب جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں ان سے میں نے یہ کوشچن کیا تھا دیٹ میں نے جو سنا ہے کہ ISPR کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ itself isn't going to help us in the private sector in the media because میں نے چونکہ mass communication choose کیا ہے تو I want to be a program anchor in near future. انشاءاللہ کیوں نہیں. And for that purpose I need the experience, the internships which can help me in near future to get a job as a program anchor. تو اس سچویشن کے اندر میں نے ان سے کوشچن کیا کہ مطلب مجھے میں نے سنا ہے کہ جو ہم لوگوں کا سرٹیفکیٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان دا پرائیویٹ چینلز. بس آپ کو یہ ہیلپ ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا آپ نے؟ یا اور دا میڈیا ہاؤسز. اینڈ انہوں نے یہ مطلب بولا کہ نہیں، اٹ ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو. بیسیکلی ISPR کی انٹرنشپ جو ہے وہ کنسیپچول ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس چیز کی آپ کو ہیلپ ملے گی، آپ کی CV پہ ایک اچھا ٹیگ آئے گا کیونکہ آپ نے ایک اچھی جگہ سے سیکھا ہے. میں نے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سیکھا کیا ہے اتنے دنوں میں؟ کیسے آپ نے ایک پازیٹیو کرٹیسزم دینا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ
تمیز کے دائرے میں تنقید برائے اصلاح جسے کہتے ہیں، آپ وہ کہنا چاہ رہی ہیں تنقید برائے اصلاح کہ اصلاح کی جائے، اتنی ہاں جی، تنقید کی اتنی جائے، ایسی تنقید کی جائے. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ تھا کہ ڈفرینٹ اسکالرز آئے تھے جنہوں نے ہم لوگوں کو فلی چھوٹ دی تھی کہ یو کین آسک اس ایچ اینڈ ایوری کوشچن یو وانٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے انسٹرکٹر نے بھی ہمیں یہی گائیڈ کیا تھا کہ آپ لوگ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ایز سچ میں نے تو کوئی کوشچن نہیں کیا، بٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سوال سمجھ نہیں آئی تھی آپ کو کسی بات کی؟ نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو اسٹے سائڈ لائنز اینڈ learn from other people's questions. ٹھیک ہے. تو تاکہ میں زیادہ اچھے سے سمجھ سکوں چیزوں کو. اور باقی میں نے دوسروں کے کوشچن سے سیکھا، جیسے فار ایگزامپل ٹی ٹی پی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اسکالر آئے ہوئے تھے، ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر. کیا ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ ٹی ٹی پی کے بارے میں یہی بات ہوئی دیٹ سم پیپل ان آور کنٹری وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ ملا صاحبان اینڈ صحیح، ان کا سپورٹ کرنا صحیح ہے؟ نو، اٹس انہوں نے ہم لوگوں کو ایک بیوٹل ویڈیو دکھائی تھی جس میں دے ور چاپنگ آف دا ہیڈس آف لیونگ ہیومنس. تو اٹ شوز کہ وہ کسی بھی صورت، کسی بھی طریقے سے وہ آپ ان کو فرگیو کر ہی نہیں سکتے. یہ جسٹیفیکیشن کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے. جو انسانیت کا دشمن ہے وہ، مطلب جو ایک انسان کا دشمن ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے. آپ نے بڑی بہتر بات کی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس انٹرنیشنل پروگرام سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا. وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے. بفور کمنگ ہیئر I used to read books about different terrorist groups. تو مجھے ٹی ٹی پی کا آلریڈی آئیڈیا تھا، اینڈ آئی نیو کہ ٹی ٹی پی جو ہے اٹس اے ویری brutal kind of. یہاں آنے کے بعد کلیئر ہوئی چیزیں آپ کو؟ ڈیفینیٹلی کافی کلیئر ہوئی. کتنے پرسنٹ کلیئر ہوئی؟ ابھی تو مطلب اسٹارٹنگ ہے، ابھی کلیئرنس کا بالکل آغاز ہے، آہستہ آہستہ. یہ ہونا چاہیے، یہ انٹرنشپ پروگرام ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. بیکاز موسٹ آف دا ٹائمز آپ جو ہے نا کسی ریزنیبل، کسی رسپانسبل آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کر کے زیادہ ایکسپوجر حاصل کر سکتے ہو. کسی کالج یونیورسٹی میں بھی یہ شروع ہونا چاہیے سب کچھ. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے سب جا سکیں. I want to tell you another thing کہ موسٹلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، مطلب اپنے گھر کی فیمیلس کو ایکسپوجر حاصل اس لیے نہیں کرنے دیتے بیکاز دے ڈونٹ بلیو آن دیٹ آرگنائزیشنز، پرائیویٹ آرگنائزیشن. بٹ چونکہ آئی ایس پی آر ایک اسٹیٹ لیول پہ آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوشن ہے، تو اس لیے ماں باپ بھی جو ہیں وہ کافی کنونسڈ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سیف ہے، ہماری بچی سیف ہے. لیکن نا جہاں پہ بھی آرمی کی بات آئے گی، آرمی کی جگہ کی بات آئے گی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیف ہے، گو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ آپ کے گھر والے کہیں گے جاؤ بیٹا جا کے انٹرنشپ پروگرام کر لو. مجھے نہیں لگتا. نہیں، ڈیفینیٹلی موسٹلی آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فل کٹر نقاب اور حجاب والی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں بیکاز دے فیل سیف ہیئر. نہیں، کوئی وہ تو ہمارا ثقافت ہے نا، وہ تو کوئی اس میں تو کوئی ایسی دورہ نہیں، کوئی اسکارف کے ساتھ ہے، اسکارف کے بغیر ہے، وہی تو بات الگ ہے. تھنگ از کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اتنا حجاب پردہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو ان کے پیرنٹس کس قدر کنسرنڈ ہوں گے ان کے لیے. بالکل. تو میں بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کا پروگرام اور لیول پہ بھی ہونا چاہیے، آرمڈ فورسز میں بھی ہونا چاہیے، نیوی میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری یوتھ جو ہے، ہماری جنریشن زیڈ جس کو بہت زیادہ جنریشن زی جس کو بہت زیادہ کیا اس کو کہیں گے کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان سم سارٹ آف وے، اس کو ایکسپوجر حاصل ہو ریگارڈنگ دا نیشنل سیکورٹی اینڈ ریگارڈنگ مینی ادر تھنگز